انہوں نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی اور جمع ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، پہلے خوشامد کی، اور اس مرتبہ بھی جب صاف جواب مل گیا تو دھمکیوں پر اتر آئے، اپنے بھائی کو لے جانے کے لیے ہم سے جو بھی ہوگا وہ کریں گے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میری بے پناہ فوج کے باوجود تم حملہ کر کے اپنے بھائی کو چھڑا کر لے جاؤ گے؟ ہم آپ کو صرف ایک دن دیتے ہیں، ہمارا بھائی ہمارے پاس پہنچ جائے، ورنہ پھر ہم وہ کریں گے جو ہم نے سوچا ہے۔ میں اب بھی تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جلد از جلد اپنے ملک کو لوٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے ایک بھی واپس نہ جا سکے۔ یہ بھائی وہاں سے ہٹ گئے، لیکن محل سے کچھ دور جا کر رک گئے۔ باہم مشورے پھر شروع ہو گئے۔ آپس کے اختلاف کے باوجود یہ طے ہو گیا کہ اگر کل تک بن یامین کو ہمارے حوالے نہیں کیا گیا تو ہم حاکم مصر پر اچانک حملہ کر کے بن یامین کو رہا کرا لیں گے۔ اپنی بہادری کے زوم میں وہ یہ تک نہیں سوچ رہے تھے کہ وہ تعداد میں صرف 10 ہیں، مصری افواج کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ انہوں نے وہیں محل کے آخری فصیل کے قریب پڑاؤ ڈال لیا۔ مصری مخبروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً اطلاع کر دی کہ 10 بھائی محل پر حملہ کریں گے اور بن یامین کو چھڑا لے جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہوشیار ہو کر بن یامین کو تو محل کے اندرونی حصے میں چھپا دیا اور اپنی 40,000 سپاہ کو محل کے چاروں طرف متعین کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ حملہ آوروں پر کسی قسم کا تشدد نہ کیا جائے، بلکہ انہیں کسی ترکیب سے غیر مسلح کر کے بغاوت پر قابو پا لیا جائے۔ صبح ہوئی تو یہ 10 بھائی محل کے سامنے پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو للکارنے لگے۔ مصر میں جو کنعانی موجود تھے وہ بھی ان کی مدد کو آ گئے۔ بہت ممکن تھا کہ ہنگامہ طول پکڑ جاتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام پہلے ہی باخبر ہو چکے تھے اور ضروری اقدامات کر لیے تھے، اس لیے اشارہ ملتے ہی مصری سپاہ نے انہیں گھیر لیا اور ایک ایک کر کے سب کو غیر مسلح کر دیا۔ میں چاہتا تو تم میں سے ایک بھی زندہ بچ کر نہ جاتا۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرا تمہیں اب بھی یہی مشورہ ہے کہ کنعان واپس چلے جاؤ اور جو اناج تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ۔ میں تمہیں تھوڑی بہت مہلت اور دے دیتا ہوں، خوب اچھی طرح سوچ لو اور بتاؤ کہ تمہیں کنعان واپس جانا ہے یا میری قید میں دن گزارنے ہیں۔ تمام بھائی اپنے پرانے ٹھکانے پر چلے گئے۔ اب وہ غیر مسلح بھی تھے اور اپنی ناکامی سے دل برداشتہ بھی۔ اختلافات کی دیواریں پھر کھڑی ہو گئیں۔ اس ناکامی کا الزام ایک دوسرے پر ڈالا جا رہا تھا۔ آپس میں لڑنے کا کیا فائدہ؟ اب تو یہ سوچو کہ کرنا کیا ہے۔ مصری افواج سے مقابلہ کرنا آسان نہیں، جبکہ مصر میں رہنے والے تمام کنعانیوں کے ہتھیار بھی لے لیے گئے ہیں۔ کوئی بھی ہماری مدد کو نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ پھر حاکم مصر کو بوڑھے باپ کا واسطہ دے کر بن یامین کی رہائی پر آمادہ کیا جائے۔ کوئی فائدہ نہیں، وہ نہیں مانے گا۔ پھر ہم سب بھی یہیں رک جائیں۔ چوری بن یامین نے کی ہے اور سزا ہم بھگتیں۔ ہم باپ سے جا کر کیا کہیں گے؟ جو سچ ہے وہی کہہ دیں گے کہ تیرے بیٹے نے چوری کی تھی اور پکڑا گیا۔ وہ ہماری بات کا یقین کر لیں گے؟ بہت سے کنعانیوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ گواہی دیں گے، ورنہ 1 سال کے بعد بن یامین خود آ کر بتائے گا کہ اس سے کیا حرکت سرزد ہوئی تھی۔ بڑا بھائی مصر چھوڑنے کا سخت مخالف تھا۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہہ کر آیا تھا کہ اگر میں بن یامین کو واپس نہ لاؤں تو ہمیشہ کے لیے گناہ گار ٹھہروں گا، اس لیے اب باپ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بھائیوں نے اس کی مخالفت کی اور بن یامین کے بغیر ہی کنعان واپس جانے کا تہیہ کر لیا۔ میدان خالی ہوا تو مخبروں نے فوراً اطلاع کر دی کہ کنعان سے آئے ہوئے 10 بھائیوں نے مصر چھوڑ دیا اور شمالی دروازے سے نکل کر کنعان کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بن یامین کو اپنے پاس روکنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ اس رات نہایت پرسکون سوئے۔ تھوڑی دیر کو انہیں محسوس ہوا کہ وہ کنعان میں اپنے گھر میں ہیں، بن یامین ان کے پاس ہے اور باپ بس آتے ہی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی سوتیلے بھائی اور ان کا رویہ یاد آیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بھائیوں کا یہ جملہ کانوں میں گونج رہا تھا،
بن یامین نے چوری کی ہے تو کیا تعجب ہے، اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ انہوں نے مجھ پر الزام کیوں لگایا؟ انہیں بھائیوں کے ظالمانہ رویے سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی اس الزام سے ہوئی تھی۔ وہ سوچنے لگے کہ بھائیوں نے جو اتنا بڑا الزام لگایا ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بچپن کی یادوں میں سے ایک یاد ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کے کہنے پر اپنے ماموں لیان کے پاس فدان چلے گئے تھے۔ وہیں انہوں نے ماموں کی دو بیٹیوں لیا اور راحیل سے شادی کر لی تھی۔ اس زمانے میں دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولادیں بن یامین کے علاوہ فدان میں ہی پیدا ہوئی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا۔ انہوں نے لایان یعنی اپنے نانا کا ایک بت چوری کر لیا تھا اور اسے توڑ دیا تھا۔ بچپن ہی سے توحید پرستی آپ کی فطرت میں داخل تھی، لہٰذا بت کا وجود آپ کو ناگوار ہوا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اسے چوری نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ تو بت پرستی کے خلاف نفرت کا اظہار تھا۔ پھر انہیں وہ واقعہ یاد آ گیا جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بن یامین شیر خوار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائی ان کے حسن و جمال کی وجہ سے حسد کرتے تھے، تو ان کی پھوپھی انہیں اپنے گھر لے گئیں اور نہایت محبت سے ان کی پرورش کرنے لگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں پھوپھی کے گھر بھیج تو دیا، لیکن ان کا سکون اٹھ گیا تھا۔ گھر میں ہر طرف انہیں ڈھونڈتے پھرتے تھے، پھر انہیں دیکھنے پھوپھی کے گھر چلے جاتے، کچھ دیر کو سکون مل جاتا، گھر لوٹ کر آتے تو پھر وہی بے سکونی۔ پھوپھی کے گھر انہیں چھوڑنا ان کی مجبوری بھی تھی کیونکہ گھر میں انہیں اپنے بڑے بیٹوں سے ڈر لگا رہتا تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت نے ایک بار پھر یہ ایک راستہ نکالا کہ یوسف ایک ہفتہ ان کے پاس رہیں اور ایک ہفتہ اپنی پھوپھی کے پاس۔ اس ایک ہفتے کی جدائی بھی آپ کو شاق گزرنے لگی۔ اب انہوں نے اپنی بہن سے صاف کہہ دیا کہ وہ یوسف کو ان کے پاس نہیں چھوڑ سکتے۔ اب جو وہ رہنے آئیں گے تو مستقل میرے پاس ہی رہنے دیں۔ پھوپھی کو بھی ان سے ایسی محبت ہو گئی تھی کہ وہ انہیں پل بھر کے لیے خود سے جدا کرنے کو تیار نہیں تھیں۔ اب وہ کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے گھر مستقل قیام پر مجبور ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اشیاء میں سے ایک کمر بند بھی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی کے پاس تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے آئے تو ان کی پھوپھی نے انہیں تیار کیا اور یہ یادگار کمر بند ان کے کرتے کے نیچے کمر سے باندھ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں گھر لے آئے، پیچھے پیچھے ان کی بہن بھی آ گئیں۔ حضرت یعقوب انہیں دیکھ کر مسکرائے، تمہیں یوسف سے ایسی محبت ہو گئی ہے، ابھی تو میں اسے لایا ہوں کہ تم اسے دیکھنے چلی آئیں۔ اس کی محبت اپنی جگہ، لیکن اس وقت میں کسی اور کام سے آئی ہوں۔ دادا ابراہیم کے زمانے کا ایک ہزار بند تھا جو گھر سے غائب ہو گیا ہے، اسی کی تلاش میں آئی ہوں۔ وہ میرے لیے بڑا قیمتی تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو کس نے لیا ہوگا؟ شاید آپ کے کسی نوکر نے اڑا لیا ہو۔ وہ متبرک ہے، اس لیے ہمارے نزدیک قیمتی بھی ہے۔ کوئی اور کیوں لینے لگا؟ پھر بھی میں نوکروں کو بلاتا ہوں، تم ان سے پوچھ گچھ کر لو۔ نوکروں کو بلایا گیا، ایک ایک سے پوچھا، ہر ایک نے انکار کیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ہی رہ گئے تھے۔ مجھے بڑی شرمندگی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب ذرا یوسف کو بلائیں، میں اس سے بھی پوچھ لیتی ہوں۔ آپ میرے یوسف کو چور سمجھ رہی ہیں؟ بچہ ہے، شاید کھیل کھیل میں چھپا لیا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا گیا، ان سے پوچھا گیا تو ظاہر ہے انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن پھوپھی کو معلوم تھا کہ انہوں نے کرتا اوپر کیا اور ہزار بند برآمد ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ یوسف چور نہیں ہے۔ ان کی بہن نے انہیں اپنے پاس روکنے کے لیے چال چلی ہے۔ انہوں نے بہن سے یہ بھی نہیں کہا کہ چوری یوسف کی نہیں بلکہ تمہاری پکڑی گئی ہے۔ ہمارے قانون میں جو چور کی سزا ہے وہ یوسف کو تمہاری غلامی کرنی ہوگی۔ اب میں اسے نہیں روکوں گا، تم اسے لے جا سکتی ہو، میں کبھی کبھی اسے دیکھنے آ جایا کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے پاس رہنے لگے، پھر ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام واپس آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے محل کے نرم و نازک بستر پر لیٹے سوچ رہے تھے، یہ بھی کوئی چوری تھی جو میرے بھائی
مجھے چور ہونے کا طعنہ دے کر چلے گئے ہیں؟ مصر کی طرف آنے والی شاہراہ پر گرد و غبار اڑا تو کسی نے آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ تمہارے بیٹے اناج لے کر آ گئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اب تک بن یامین کی طرف سے بے فکر تھے، بیٹوں کی آمد کا سن کر بے چین ہو گئے۔ خدا کرے وہ خیریت سے ہوں، اس کے بھائی یوسف کی طرح اسے بھی کہیں چھوڑ کر نہ آ گئے ہوں۔ دروازے پر کان لگے تھے، بار بار اپنے پوتوں سے پوچھ رہے تھے، تمہارے باپ آئے؟ بیٹوں کے آنے میں دیر ہو رہی تھی، اناج سے لدے ہوئے اونٹوں کو کارندوں کے حوالے کرنا تھا۔ اس کے بعد بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ باپ کے سامنے جائیں۔ آخر ہمت کر کے دبے قدموں باپ کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آہٹ سے اندازہ ہوا کہ کوئی آیا ہے۔ تم آ گئے ہو مگر بولتے کیوں نہیں؟ جو کچھ ہم بولنا چاہتے ہیں اس کے لیے الفاظ کہاں سے لائیں؟ کیا تمہیں اناج نہیں ملا؟ اناج تو مل گیا ہے لیکن کیا؟ اس کے بعد بیٹوں کی طرف سے پھر خاموشی ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر پوچھا۔ اس مرتبہ ان کی آواز غصے سے بھاری ہو گئی تھی۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ بولو، کیا جرم کر کے آئے ہو؟ جرم ہم نے نہیں کیا تو کیا حاکم مصر نے تمہاری شان میں گستاخی کر دی؟ تمہارے بیٹے نے ہمیں رسوا کر دیا۔ میرے تو تم سب ہی بیٹے ہو، کس بیٹے نے رسوا کیا ہے تمہیں؟ آپ کے بیٹے بن یامین نے چوری کر کے ہم سب کو ذلیل کر دیا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ ایسی حرکت کرے گا، ورنہ ہم تم سے یہ وعدہ نہیں کرتے اور اسے ہر حال میں لے کر آئیں گے۔ خبردار، اگر اس کے خلاف کوئی ایسی ویسی بات کی، بن یامین اور چوری، یہ تمہارے دل میں گھڑی ہوئی کوئی بات ہے جو تمہاری زبان پر آ گئی ہے، بالکل اسی طرح جیسے تم پہلے بھی جھوٹ بول چکے ہو کو یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ تمہیں تو ہماری کسی بات کا یقین نہیں آتا، جبکہ ہم سچے ہیں، اور واقعہ یہی ہے کہ حاکم مصر نے ہم سے بہت اچھا سلوک کیا تھا اور ضرورت سے زیادہ اناج دے کر رخصت کیا تھا۔ ہم اناج لے کر آ ہی رہے تھے کہ شاہی کرندے دوڑتے ہوئے آئے اور ہمیں روک لیا۔ ایک کارندے نے کہا کہ ہم حاکم مصر کا قیمتی پیالہ چرا کر لائے ہیں۔ ہم نے انکار کیا۔ انہوں نے ہماری تلاشی لی، ہمارے پاس سے کچھ نہیں نکلا، لیکن تمہارا چہیتا بیٹا اسے چرا کر لے آیا تھا۔ اس کے سامان سے پیالہ برآمد ہو گیا۔ ہم نے حاکم مصر کو بہت دھمکیاں دیں، اس سے لڑنے کو تیار ہو گئے، لیکن اس نے بن یامین کو تاوان کے طور پر اپنے پاس روک لیا۔ اب وہ 1 سال تک اس کی غلامی کرے گا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ تم فرضی داستان مجھے سنا رہے ہو۔ بن یامین چوری نہیں کر سکتا۔ ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ معصوم ہے، لیکن وہ تو اپنے بڑے بھائی سے بھی زیادہ نکلا۔ اے میرے بیٹو، تم یوسف کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھے، اور اب بن یامین کے ذریعے مجھے تکلیف پہنچانے پر تلے ہوئے ہو۔ اگر ہم میں سے ہی کوئی حرکت کرتا تو آپ کو ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی۔ یوسف کے لیے دن رات روتے ہیں، اور اب بن یامین کا بھی غم ایسے ہی منائیں گے۔ تم جاؤ، جا کر اپنا کام کرو، مجھے تم سے کیا سروکار؟ میرے لیے اب صبر کے سوا کیا رہ گیا ہے؟ خدا تعالیٰ سے کیا بعید کہ وہ ایک دن ان گم شدگان کو مجھ سے ملا دے۔ اچھا ہوا میری آنکھیں چلی گئیں، ورنہ مجھے تمہاری صورتیں دیکھنا پڑتیں۔ اب مجھے رونے کے سوا کیا کام رہ گیا ہے؟ ان کی بے نور آنکھوں میں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا غم کیا کم تھا کہ اب بن یامین کا غم بھی اس میں شامل ہو گیا۔ انہیں ہرگز یقین نہیں تھا کہ بن یامین نے چوری کی ہوگی اور حاکم مصر نے انہیں روک لیا ہوگا۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ان کا بیٹا بھی بھائیوں کے ظلم کا نشانہ بن چکا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دن رات دونوں بیٹوں کے فراق میں تڑپتے رہتے تھے۔ دل غم کی سوزش سے جل رہا تھا، آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ ان کے بیٹے اس مرتبہ اس حد تک سچے تھے کہ بن یامین کو انہوں نے غائب نہیں کیا تھا، بلکہ اس پر واقعی چوری کا الزام تھا۔ وہ بے اعتبار ہو چکے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی بات پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ اب ان ناخلف بیٹوں کو ان پر رحم آنے لگا تھا، لیکن اس میں بھی حسد کا جذبہ چھپا ہوا تھا، یعنی ان کے رونے میں بھی یوسف اور بن یامین کی محبت ظاہر ہوتی تھی۔ ایک روز ان کے بھائیوں نے انہیں سمجھانے کے لیے لب و لہجہ اختیار کیا۔ ہم آپ کے ہر وقت کے رونے سے تنگ آ گئے ہیں۔
آپ کو یہ خوشی نہیں کہ 10 بیٹے موجود ہیں، 2 کے لیے روتے رہتے ہیں؟ میں نے تم سے تو کچھ نہیں کہا، آخر انسان ہوں، بیٹے یاد آ ہی جاتے ہیں، جبکہ ان دونوں کو میں نے تمہارے ہاتھوں سے کھویا ہے۔ آپ کو اگر ہماری باتوں پہ یقین نہیں آیا تو ہمیں ڈر ہے کہ آپ اپنی جان گھلا لیں گے اور روتے روتے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اگر تمہیں میرے مرنے کی اتنی ہی فکر ہے تو ایک مرتبہ پھر مصر جاؤ اور میرے بیٹے بن یامین کو لے کر آؤ۔ حاکم سے کہنا کہ اس کا بوڑھا باپ اندھا ہے، ورنہ خود چل کر آ جاتا۔ اگر تم سچے ہو تو ضرور جاؤ گے۔ حاکم مصر کے پاس جانے کا اب ہمارا منہ نہیں، 1 سال کے لیے صبر کر لو، وہ خود آ جائے گا۔ صبر ہی تو کر رہا ہوں، فریاد ہے تو اپنے اللہ سے کہ وہ میری فریاد سن لے۔ اس وقت دل سے کوئی ایسی آہ نکلی تھی کہ عرش تک ہل گیا۔ اللہ نے اپنے نیک بندے کی تسلی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خانہ غم خوشبوؤں سے معطر ہو گیا۔ اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ یعقوب غم زدہ کیوں ہوتے ہو؟ یوسف زندہ ہیں اور بڑے مرتبے پر ہیں، خزانے ان کی دسترس میں ہیں، وہ لینے والوں میں سے نہیں بلکہ دینے والوں میں سے ہیں۔ ہزاروں لونڈیاں اور باندیاں ان کی خدمت میں معمور ہیں۔ اللہ نیک لوگوں کو ایسے ہی صلہ دیتا ہے۔ یہ پیغام تو میرا دل بھی مجھے دیتا رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تو یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں کہ میرا نور نظر کب میرے سامنے ہوگا۔ میں دیکھ تو نہیں سکتا، لیکن کب اس کی خوشبو سے میں اپنے مشام جاں آباد ہوں گے۔ بس فراق کے دن ختم ہوئے، ملاقات جلد ہوگی۔ اپنے اللہ کو راضی کرو، دنیاوی تدبیروں کے ساتھ ساتھ اس سے بھی فریاد کرتے رہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ ان کی راہ میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اپنے احکام جاری کر رہا تھا۔ اللہ نے بھائیوں کے دلوں میں ڈالا کہ وہ باپ کی طرف سے ایک خط حاکم مصر کے لیے لے کر جائیں اور اپنی طرف سے اس کی خوشامد کریں، شاید اس کے دل میں رحم آ جائے اور وہ بن یامین کو ہمارے ساتھ آنے دے۔ یہ سب بھائی مل کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے باپ، ہمیں اجازت دے کہ ہم تیسری مرتبہ مصر جائیں اور بن یامین کو لانے کی کوشش کریں۔ قحط بھی شدید ہے، ہمیں اناج کی بھی ضرورت ہوگی۔ اے میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بلا شبہ اللہ کی رحمت سے کافروں کی سوا کوئی ناامید نہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بن یامین کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لیا تو بیٹوں کی تیوریاں پر بل آ گئے۔ ہمیں تو بن یامین سے سروکار ہے کہ وہ زندہ ہے، آپ یوسف کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اسے تو بھیڑیا کھا چکا، اس کا سراغ ہمیں کہاں ملے گا؟ یوسف کا نام میں نے اس لیے لیا تھا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں تم اس سے بے خبر ہو۔ آپ کو کسی کنانی نے بہکا دیا ہے کہ یوسف زندہ ہے۔ تم مصر جانے سے اس لیے ڈرتے ہو کہ یوسف نہیں بلکہ تمہارا کوئی راز وہاں دفن ہے۔ تم مصر جاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتوں سے بیٹوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بھائیو، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ والد کو یوسف کا سراغ مل گیا ہے۔ اتنے مطمئن وہ پہلے کبھی نہیں تھے جتنے آج نظر آ رہے تھے۔ پڑوس میں ایک بوڑھا رہتا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مصر میں یوسف سے مل چکا ہے۔ اس نے ابا جان کے کان بھرے ہوں گے۔ ابا جان اس سے کیوں نہیں کہتے کہ جائے اور یوسف کو لے آئے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ بہت برا ہو چکا ہے، مصر جانے کی سکت نہیں۔ اس فضول بحث کو چھوڑو، اس وقت تو یہ کوشش کرو کہ حاکم مصر کے نام خط لکھوا لیا جائے تاکہ ہم اناج لا سکیں، اور کوشش کریں کہ بن یامین بھی ہمارے ساتھ آ جائے۔ ابا جان کا خط کا شاید کوئی اثر ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حاکم مصر کے نام خط لکھوایا۔ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا ایک بیٹا جسے میں جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں غائب ہو چکا ہے، میری کمر ٹوٹ چکی ہے، آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ بن یامین میرا سہارا تھا، آدھی جان اسی سے میرے جسم میں تھی، وہ بھی مجھ سے دور ہو گیا۔ اس کی خطائیں معاف کر کے اسے میرے پاس لوٹا دو تاکہ میں آسانی سے مر سکوں۔ مجھے میرے خدا نے بشارت دی ہے کہ میرا یوسف زندہ ہے اور مصر میں ہے۔ آپ حاکم ہیں، اسے تلاش کر کے میری آنکھوں کی روشنی مجھے لوٹا دیں، اللہ آپ کو اس کی جزا عطا کرے۔
تمام بھائی مصر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے خط کھول کر پڑھا تو ان کے اندیشے سامنے آ گئے۔ ہم نے ابا جان سے کہا تھا کہ وہ خط میں یوسف کا ذکر نہ کریں، لیکن انہوں نے یہی کیا اور ہمیں پھنسانے کا پورا سامان کر لیا ہے۔ اگر حاکم مصر نے یوسف کو تلاش کر لیا تو ساری حقیقت واضح ہو جائے گی۔ یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یوسف زندہ ہے۔ اگر مل گیا تو وہ سب کچھ بتا دے گا۔ اس خط کو لے جانا خطرناک ہے۔ ہم اس خط کو حاکم تک نہیں پہنچائیں گے۔ ہمیں جو کچھ کہنا ہوگا زبانی کہیں گے، تاکہ اس کے دل میں رحم آئے اور ہمیں اناج دے۔ بنیامین کو چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے، ورنہ ہمیں کوئی ایسی جلدی بھی نہیں۔ بیٹوں کے چلے جانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی کوٹری کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ اے اللہ، میں عاجز و ناتواں بندہ تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں۔ میرا صبر اب میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ دیکھ میری آنکھیں چلی گئیں، صدموں سے میری کمر دوہری ہو گئی۔ میرا امتحان ختم کر، میرے دونوں بیٹے مجھے لوٹا دے، میری خطائیں بخش دے۔ میرا امتحان ختم کر، میرا یوسف مجھے لوٹا دے، میرا بنیامین مجھے دے دے۔ میرے بیٹے انہیں ڈھونڈنے حاکم مصر کے دربار میں گئے ہیں۔ حاکم کے دل میں رحم ڈال۔ اس فریاد نے سفر طے کیا۔ یہ وہی وقت تھا جب برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں کھڑے فریاد کنان تھے۔ اے عزیز، ہم نے تجھ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ بنیامین کی جدائی نے اس سے اور بھی بے حال کر دیا ہے۔ اس کی جان کا خیال کر اور بنیامین کو اس سے ملا دے۔ اگر یہ ممکن نہیں تو تجھے اپنے فیصلوں پر اختیار ہے۔ ہم تجھ سے تیری فیاضی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط نے سخت پریشان اور تکلیف میں ڈال دیا ہے۔ اس مرتبہ تو ہمارے پاس پونجی بھی بہت کم ہے۔ اب معاملہ خرید و فروخت کا نہیں، ہم سے قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اس لیے تیری خدمت میں ہم یہ درخواست لے کر آئے ہیں کہ ہمارے تھوڑے سے سرمایے کے عوض ہم کو غلے کی پوری تول دے دیجیے اور ہمیں اپنی ضرورت مند سمجھ کر اپنی جانب سے احسان فرمائیے۔ اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو نیک بدلہ دیتا ہے۔ بھائیوں کی یہ درد مند تقریر سنی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں باپ کا سراپا گھوم گیا، جو یہاں سے دور کنعان میں بیٹھا بیٹوں کی راہ تک رہا ہوگا کہ اناج لے کر آئیں گے، کب سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اس امید پر زندہ ہوں گے کہ یوسف شاید زندہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی فریادی بھائیوں کے وہ مظالم آنکھوں کے سامنے گھوم گئے جو انہوں نے ان کے ساتھ کیے تھے۔ خدا نے ان کے دل میں ڈالی کہ اب وہ اپنا راز ظاہر کر دیں۔ انہوں نے بھائیوں سے پوچھا، تم جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جبکہ تم جہالت میں سرشار تھے؟ جب بھائیوں نے یہ غیر متوقع گفتگو سنی تو چونک کر کسی اور خیال سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا، لب و لہجے پر غور کیا، صورت اور شکل اور گفتگو کے طرز و انداز کو دوسری نیت سے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل نگاہ کے سامنے پھر گئی۔ بے اختیار چیخ اٹھے، کیا تم واقعی یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں، تمہارا بھائی یوسف، جس کو تم نے بیچ کر مصر پہنچوایا۔ اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں پہنچوایا، نہ تو میں غمگین ہوں اور نہ اپنے دل میں پریشان ہوں، کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا۔ اس لیے اب 2 برس سے ملک میں کال ہے اور اب 5 سال اور ایسے ہیں جن میں نہ تو ہل چلے گا اور نہ فصل کٹے گی، اور خدا نے مجھے تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہیں زمین پر سلامت رکھے اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلے سے زندہ رکھے۔ بس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا، اور اس نے مجھے فرعون کا باپ اور اس کے سارے گھر کا خداوند اور سارے ملک کا حاکم بنایا۔ اب برادران یوسف کے پاس ندامت، شرمساری اور اعتراف خطا و جرم کے سوا کیا تھا؟ آنکھوں کے سامنے تمام نقشہ گھوم گیا۔ جسے وہ کنویں میں پھینک کر آئے تھے، آج وہ مصر کے تخت و تاج کا مالک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سوتیلے بھائیوں کی اس خستہ حالی اور پشیمانی کو دیکھا تو ان کی اخلاقی برتری اور پیغمبرانہ رحمت
اس کو برداشت نہ کر سکی اور عفو و درگزر سے کہنے لگے، آج کے دن میری جانب سے تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا قصور بخش دے۔ بھائیوں نے معافی کی نوید سنی تو بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ بچپن کا دیکھا ہوا خواب پورا ہو رہا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں، وہ ستارے یہ بھائی تھے۔ بھائیوں کی خطاب بخش دینے پر بن یامین بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم اور شکر گزاری کے لیے سجدے میں گر گیا تھا۔ 10 وہ تھے اور 11واں بن یامین۔ بھائیوں کی خفت مٹانے اور شرمندگی دور کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں مہمان بنایا اور ہر طرح سے ان کی دیکھ بھال کی۔ حاکم مصر کا عہدہ تخت قدموں میں، سپاہ مصر اشارہ ابرو پر تیار، دشمن سامنے، کوئی اور ہوتا تو بھائیوں کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرتا۔ یہ بھی نہ پوچھتا کہ بدبختو تمہاری وجہ سے میرا گھر بار چھوٹا، بلکہ فرمایا تو یہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب ہم سب کو یہ تمام داستان فراموش کر دینی چاہیے۔ میں درگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہاری غلطی کو معاف کر دے۔ اب تم کنعان واپس جاؤ اور میرا پیرہن لیتے جاؤ، یہ والد کی آنکھوں پر ڈال دینا، انشاءاللہ اس سے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی، اور تمام خاندان کو مصر لے آؤ۔ میں یہاں اتنا اقتدار رکھتا ہوں کہ تمہارے لیے اچھی رہائش کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ ان بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ملنے کی خوشی تو کیا ہوئی ہوگی، لیکن انہیں یہ خوشی ضرور تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حاکم ہوتے ہوئے اور طاقت رکھتے ہوئے ان سے بدلہ نہیں لیا، ورنہ وہ کہیں کے نہ رہتے۔ یہ خوشی بھی تھی کہ اب وہ باپ کے پاس سرخرو ہو کر جائیں گے۔ یوسف نے ہمیں معاف کر دیا تو وہ بھی ہمیں معاف کر دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں گاڑیاں دیں، وافر مقدار میں زیادہ راہ بھی دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے 10 گدھے جو مصر کی اچھی چیزوں سے لدے ہوئے تھے، اور 10 گدھیاں جو باپ کے راستے کے لیے روٹی اور زیادہ راہ سے لدی ہوئی تھیں، ان کے ساتھ کی۔ جب سب کو مصر لاؤ گے تو ان کی ضرورت پڑے گی۔ ابا جان کے پاس جا کر ان سے میری شان و شوکت بیان کرنا تاکہ انہیں خوشی ہو اور وہ فراق کا صدمہ بھول جائیں۔ انہیں بتانا کہ تیرے بیٹے یوسف کو جہان کے مالک نے مصر کا مالک کر دیا ہے، اور ان سے کہنا کہ دیر نہ کریں، میرے پاس چلے آئیں۔ اب ہمارا خاندان مصر میں رہے گا اور میں اس کی پرورش کروں گا، اور دیکھنا کہیں تم راستے میں جھگڑا نہ کرنا۔ میں باپ کی تسلی کے لیے بن یامین کو بھی تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ تم پھر اسے ستاؤ۔ ہماری آنکھوں سے جہالت کا پردہ اٹھ گیا ہے، اب ہم بن یامین کو جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے۔ تمام بھائیوں نے عہد کیا اور ملک کنعان کی طرف چل دیے۔ واپسی کا یہ سفر بھی عجیب تھا۔ شرمندگی اور خوشی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ کسی بھائی کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا، سب پر گہرا سکوت طاری تھا۔ اگر فکر تھی تو یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہیں معاف کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر درمیان میں کوئی اور بات کرتے بھی تھے تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کرتے تھے تاکہ بن یامین خوش ہو جائے۔ اس خاموشی اور کبھی کبھی کی گفتگو میں سفر کٹ گیا اور وہ کنعان تک پہنچ گئے۔ اتنی جلدی باپ کے پاس جانے کی کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی تھی۔ ابھی وہ گھر میں نہیں پہنچے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی الہی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سے مہکا دیا۔ فرمانے لگے، اے خاندان یعقوب، اگر تم یہ نہ کہو کہ میں بڑھاپے میں میری عقل ماری گئی ہے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یوسف کی مہک آ رہی ہے۔ باہر جا کر دیکھو، شاید یوسف کے بھائی آ گئے ہیں اور ان کے ساتھ یوسف بھی ہے۔ خاندان کے لوگ واقعی یہ سمجھے کہ ان کی عقل ماری گئی ہے۔ باخدا تم تو اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے ہو۔ یوسف کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا اور تمہیں یوسف ہی کی رٹ لگی ہوئی ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ کسی کو شاہراہ پر بھیجو، قافلہ آ رہا ہوگا۔ کسی نے بھی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ سارے بھائی گھر کے سامنے پہنچ گئے، اور اتنے ساز و سامان کے ساتھ جیسے کسی بادشاہ کی سواری آئی ہو۔ جب یہ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پہنچے تو پیرہن یوسف بھی بالکل قریب پہنچ گئی تھی۔ تم لوگ آ گئے، مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ یوسف بھی تمہارے ساتھ ہے؟ خدا کی قسم مجھے یوسف کی مہک آ رہی ہے۔ ابا جان، یوسف تو ہمارے ساتھ نہیں آیا، لیکن ہم یہ خوشخبری لائے ہیں کہ یوسف اب تک جیتا ہے
اور وہی سارے مصر کا حاکم ہے، ہم اب تک اسی کا دیا ہوا کھا رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا۔ اللہ کی قدرت سے آنکھیں روشن ہو گئیں، بینائی لوٹ آئی۔ بینائی کا لوٹ آنا انبیاء کے معجزات میں سے تھا۔ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ برادران یوسف کے لیے یہ وقت بہت کٹھن تھا، شرم و ندامت میں سر جھکائے ہوئے تھے۔ اے باپ، آپ خدا کی جناب میں ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے کہ ہم نے آپ سے یہ جھوٹ بولا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا لے گیا، جبکہ ہم نے اسے ایک قافلے کا ہاتھ بیچ کر مصر بھجوا دیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ تمام بیٹوں نے اب حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام پہنچایا کہ ہمیں یوسف کی ہدایت کے مطابق مصر پہنچنا ہے، جہاں مصر کی زرخیز زمین اور بہت سی اچھی اچھی چیزیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کنعان میرے آبا کی سرزمین ہے، اسے چھوڑتے ہوئے مجھے دکھ ہوتا ہے، لیکن میرا بیٹا یوسف اب تک جیتا ہے، میں اپنے مرنے سے بیشتر جا کر اسے دیکھ تو لوں۔ میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی مصر سے کنعان آئے تھے، اور میں کنعان سے مصر جاؤں گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اطلاع پہنچی کہ ان کے والد خاندان سمیت شہر کے قریب پہنچ گئے تو وہ استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مدت دراز کے بچھڑے ہوئے لخت جگر کو دیکھا تو سینے سے چمٹا لیا۔ آنسو اس وقت بھی ان کی آنکھوں میں تھے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بچوں کی طرح باپ سے لپٹے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دو بیٹے افراہیم اور منسا پہلی مرتبہ اپنے دادا کو دیکھ رہے تھے۔ جب مسرت افزا اور رقت آمیز ملاقات ہو چکی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت احترام سے اس قافلے کو دارالسلطنت رومیس میں داخل کیا اور جشن کا شہر کھلاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام والد ماجد اور تمام خاندان کو بڑے شان و شوکت کے ساتھ شاہی سواریوں میں بٹھا کر شہر میں لائے اور شاہی محل میں اتارا۔ جب ان تمام باتوں سے فراغت پائی اور باپ کو اچھی طرح دیکھ لیا تو دربار آراستہ کیا تاکہ عوام و خاص مصریوں کا بزرگ باپ اور خاندان سے تعارف ہو جائے، کیونکہ شہر میں بھی جشن برپا تھا اور ہر شخص حاکم مصر کے خاندان کو دیکھنے کا مشتاق تھا۔ دربار منعقد ہوا اور تمام لوگ اپنی اپنی مقررہ نشستوں پر بیٹھ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے ان کے والدین یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت لیہ کو تخت شاہی پر جگہ دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، باقی تمام خاندان نے حسب مراتب نیچے جگہ پائی۔ جب یہ انتظامات مکمل ہو چکے تو حضرت یوسف علیہ السلام شاہی محل سے نکل کر تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے۔ ان کے بیٹھتے ہی تمام درباری دستور کے مطابق تخت کے سامنے تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھ کر تمام خاندان یوسف نے بھی یہی عمل کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً اپنے بچپن کا وہ خواب یاد آ گیا۔ 11 ستارے سجدہ کر چکے تھے، اب سورج اور چاند بھی سجدہ کر رہے تھے۔ جب دربار ختم ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خلوت میں جا کر خدا کی کرشمہ سازیوں کا شکر ادا کیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ اپنے خاندان کو کس جاگیر پر ٹھہرایا جائے۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ سب لوگ ان سے قریب جشن کے شہر ہی میں آ کر ٹھہریں۔ یہ فرعون کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ فرعون کے سامنے پہنچ کر انہیں کیا کہنا ہے۔ میں ابھی جا کر فرعون کو خبر دوں گا کہ میرے بھائی اور میرے باپ کے گھرانے کے لوگ جو ملک کنعان میں تھے میرے پاس آ گئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون کو یہ خوشخبری سنا دی اور اپنے بھائیوں میں سے 5 کو فرعون کے سامنے حاضر کر دیا۔ فرعون نے پوچھا، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ بھائیوں نے جواب دیا، تیرے خادم چوپان ہیں جیسا کہ ہمارے باپ دادا تھے۔ ہم اس ملک میں مسافرانہ طور پر رہنے آئے ہیں، کیونکہ ملک کنعان میں سخت کال ہونے کی وجہ سے تیرے خادموں کے چوپایوں کی چرائی نہیں ہو رہی، لہٰذا کرم کر کے ہمیں جشن کے علاقے میں رہنے دے کہ یہ سب سے سرسبز علاقہ ہے۔ فرعون نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، مصر کا ملک تیرے آگے پڑا ہے، ان کو جشن کے علاقے میں ہی رہنے دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کامیابی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو فرعون کے سامنے پیش کیا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرعون کو دعا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اچھی طرح رکھنے پر اس کا شکر ادا کیا۔ آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ فرعون نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا۔ میری مسافرت کے برس 130 ہیں۔ میری زندگی کے ایام تھوڑے اور دکھ سے بھرے ہوئے ہیں، اور ابھی یہ اتنے بھی نہیں ہوئے جتنے میرے باپ دادا کی زندگی کے ایام ان کے دور مسافرت میں ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا اور فرعون کو دعا دے کر اس کے پاس سے ہٹ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون کے حکم کے مطابق رومیس کے علاقے کو، جو ملک مصر کا نہایت زرخیز خطہ ہے، ان کی جاگیر ٹھہرایا۔ قحط ابھی تک پوری شدت سے جاری تھا۔ سارے ملک میں کھانے کو کچھ نہ رہا۔ مصر اور کنعان دونوں تباہ ہو گئے۔ جتنا روپیہ ملک مصر اور ملک کنعان میں تھا، وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس غلے کے بدلے جسے لوگ خریدتے تھے لے کر جمع کر لیا اور ساری دولت فرعون کے محل میں پہنچا دی۔ فرعون آپ کے اس حسن انتظام سے بہت خوش ہوا۔ ان کے اس حسن انتظام کی بدولت ایک موت بھی بھوک سے واقع نہیں ہوئی۔ اب ایک اور مشکل سامنے تھی۔ وہ سارا روپیہ جو مصر اور کنعان میں تھا خرچ ہو گیا اور قحط ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ مصریوں نے مطالبہ شروع کر دیا کہ وہ روپیہ تو اب ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں مفت میں اناج دے تاکہ اپنے بچوں کو کھلائیں، تیرے ہوتے ہوئے ہم کیوں مریں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اگر نقدی نہیں تو اپنے چوپائے دو، میں تمہارے چوپاؤں کے بدلے تم کو اناج دوں گا۔ لوگ اپنے چوپائے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لانے لگے، اور گھوڑوں، بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کے عوض انہیں اناج ملنے لگا۔ 1 سال اور گزر گیا۔ اب مصریوں کے پاس نہ نقدی تھی نہ چوپائے باقی رہ گئے تھے۔ یہ لوگ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ اے خداوند، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، نقدی بھی ختم ہو گئی، ہمارے چوپایوں کا مالک بھی تو ہو گیا ہے۔ اب تو ایک ہی صورت ہے کہ اناج کے بدلے ہماری زمین خرید لے۔ قحط سے تنگ آئے ہوئے لوگوں نے اپنے کھیت بھی بیچ ڈالے۔ ساری زمین فرعون کی ہو گئی۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، میں نے آج کے دن تم کو تمہاری زمین کو فرعون کے نام پر خرید لیا ہے، سو تم اپنے لیے مجھ سے بیج لو اور کھیتوں میں ڈال دو۔ فصل پر 5واں حصہ فرعون کو دے دینا اور باقی 4 حصے تمہارے رہے، تاکہ کھیتی کے لیے بیج بھی کام آئیں اور تمہارے اور گھر کے آدمی اور بال بچوں کے لیے کھانے کو بھی ہو۔ خداوند، تو نے ہماری جان بچائی، ہم فرعون کے غلام بنے رہیں گے۔ لوگوں نے کہا۔ قحط کے دن گزر گئے۔ فرعون کے خواب کی تعبیر کے مطابق خوشحالی کے دن آ گئے۔ بارشوں نے زمین کا سینہ نرم کر دیا، کونپیں پھوٹنے لگیں، کھیت لہلہانے لگے۔ آئین کے مطابق مصری اپنی پیداوار کا 5واں حصہ فرعون کو دیتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان جشن کے شہر میں بدستور آباد تھا۔ انہوں نے اپنی جائیدادیں کھڑی کر لیں اور بڑے اور بہت زیادہ ہو گئے۔ یہی اللہ کا ان سے وعدہ تھا۔ خوشحالی کے ان دنوں کو 17 سال گزر گئے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت تندہی سے ان کی تیمارداری میں مشغول تھے۔ تمام دنیاوی مشاغل موجود تھے اور وہ والد کی بیماری کو ٹالنے کے لیے استعمال کر رہے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دن پورے کر لیے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام ان سے ملاقات کے لیے پہنچے تو انہوں نے عہد لینے کے لیے فرمایا، اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ، دیکھ اب میرا وقت آ گیا ہے، میں اپنے لوگوں میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ مجھ کو مصر میں دفن نہ کرنا، بلکہ جب میں اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جاؤں تو مجھے مصر سے لے جا کر کنعان میں دفن کرنا، اسی گورستان میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ دفن ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، مجھے تو یہ خیال بھی نہیں تھا کہ تیرا منہ دیکھوں گا، لیکن خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی۔ خدائے قادر مطلق مجھے دکھائی دیا ہے اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا اور تجھ سے قوموں کا ظہور ہوگا، اور تیرے بعد یہ زمین تیری نسل کو دوں گا تاکہ ان کی دائمی ملکیت ہو جائے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے یہ دعا کی، خدا جس کے سامنے میرے باپ ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام نے اپنا دور پورا کیا، وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی، اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا، ان لڑکوں کو برکت دے اور جو میرا اور میرے باپ دادا کا نام ہے، اسی سے یہ نامزد ہوں اور زمین پر نہایت کثرت سے بڑھ پائیں۔
اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان میں سے ایک ایک کی عادت کے مطابق انہیں برکت دی اور انہیں بتایا کہ آئندہ زمانوں میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے پاؤں بچھونے پر سمیٹ لیے اور دم چھوڑ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اٹھے اور باپ کا منہ چوما اور طبیبوں کو حکم دیا کہ لاش میں خوشبو بھریں تاکہ یہ محفوظ رہے، کیونکہ میں وصیت کے مطابق اس لاش کو کنعان لے کر جاؤں گا۔ اس عمل میں 40 دن لگتے ہیں۔ اس دوران مصر میں ماتم ہوتا رہا۔ جب لاش میں خوشبو بھری جا چکی اور اس کے خراب ہونے کا احتمال جاتا رہا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام خادموں اور مصر کے درباریوں اور اپنے خاندان کو ساتھ لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی تدفین کے لیے چلے۔ یہ سفر بھی عجیب تھا۔ ایک وہ دور تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام پا زنجیر ان راستوں سے گزرتے ہوئے مصر پہنچے تھے، اور اب یہ شاندار رتھ میں بیٹھے ہوئے ایک بڑے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک ایک منظر آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ آپ اللہ کی کرم نوازی کا شکر ادا کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اچانک ایک مقام پر آپ نے رتھ باندھ کو رکنے کا حکم دیا۔ یہ کنعان کے قریب افراد کا مقام تھا۔ ان کے بھائی جو ان کے رتھ کے ارد گرد حصار باندھے چل رہے تھے، رتھ کے قریب آئے۔ کیا بات ہے یوسف، یہاں کیوں رک گئے؟ تم شاید بھول گئے ہو، لیکن مجھے یاد ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں میری ماں کی قبر ہے۔ پھر نہ جانے کب میرا یہاں آنا ہو، میں اپنی ماں کو بتا دوں کہ تیرا بیٹا کس شان سے تیرے پاس آیا ہے۔ ایک بھائی نے آگے بڑھا اور بتایا، مجھے وہ مقام معلوم ہے، میں بڑا ہونے کی حیثیت سے باپ کے ساتھ آیا تھا، مجھے معلوم ہے۔ آیا تو میں بھی تھا، لیکن میری عمر اس وقت محض 5 سال کی تھی۔ مجھے یقین ہے میرے دل کی آنکھیں اس مقام کو پہچان لیں گی جہاں میری ماں دفن ہے۔ انہوں نے بنیامین کو ساتھ لیا، دوسرے بھائی بھی ساتھ تھے، اور واقعی انہوں نے وہ جگہ پہچان لی۔ قبر کا دھندلا سا نشان باقی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 2 زانوں بیٹھ گئے، بہت دیر تک سر جھکائے رہے، ماں کی بخشش کی دعا کی اور پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد وہ سب کو لے کر اس گھر پر پہنچے جہاں ان کا بچپن گزرا تھا، جہاں ان کے بھائیوں نے ان سے بے وفائی کی تھی، جہاں ان کے والد ان کی یاد میں روتے رہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایک چیز کو دیکھتے تھے اور اپنا بچپن یاد کرتے تھے۔ ان کے بھائی ان کے آگے شرمندہ کھڑے تھے، سوچتے ہوں گے کہ جب یہ سب کچھ یاد آ رہا ہے تو یہ بھی یاد آ رہا ہوگا کہ ہم کس طرح اسے بہلا پھسلا کر جنگل میں لے گئے اور اسے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ باتیں یقیناً یاد آئی ہوں گی، لیکن ان کی اعلیٰ ظرفی کہ انہوں نے کسی بھائی سے اس کا تذکرہ تک نہیں کیا۔ کنعان کے وہ پرانے لوگ جو اب تک زندہ تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کرنے آئے، دیکھتے تھے اور خدا کی شان کریمی کے قصیدے پڑھتے تھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا اعزاز عطا فرمایا۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام انتقال فرما چکے ہیں اور ان لوگوں نے 7 دن تک ان کا ماتم کیا اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کو اس قبرستان کی طرف لے کر چلے جسے حضرت ابراہیم نے خرید کر اپنی ملکیت بنا لیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہاں ان کی وصیت کے مطابق دفن کر دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تدفین کے بعد یہ قافلہ مصر لوٹ آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے واپسی کا تمام راستہ خوف اور اندیشوں کے سائے میں کاٹا۔ راستے بھر یہی باتیں کرتے چلے آئے کہ باپ کے مرنے کے بعد یوسف ہم سے بدلہ ضرور لیں گے، کچھ نہیں تو یہ ہی ہوگا کہ وہ ہمیں مصر سے نکال دے گا اور پھر ہمیں کنعان میں آ کر آباد ہونا پڑے گا۔ یہی باتیں کرتے ہوئے جب وہ مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور باپ کے حوالے سے چند باتیں ان سے کہیں۔ مرنے سے پہلے تمہارے اور ہمارے باپ نے ایک پیغام تمہارے نام دیا تھا، وہ یہ کہ تم یوسف سے کہنا کہ اپنے بھائیوں کی خطا اور ان کا گناہ اب بخش دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کی، اب تو اپنے باپ کے خداوند کے بندوں کی خطا بخش دے۔ ہم خود بھی تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، تو ہمیں مصر سے نہ نکال اور یہیں رہنے دے۔ بھائی، یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں تم سے بدلہ لوں گا اور تمہیں مصر سے نکال دوں گا؟ مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ تم نے تو مجھ سے بدی کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے۔ چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے، اس لیے تم مت ڈرو، میں تمہاری اور تمہارے بچوں کی پرورش کرتا رہوں گا۔ بھائیوں نے اطمینان کا سانس لیا اور وہیں رہنے لگے۔
اللہ نے ان کے بھائیوں کی نسل میں برکت دی اور بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ نسل مصر پر چھاتی چلی گئی۔ فرائض تبدیل ہوتے رہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بدستور حاکم مصر رہے۔ بعض کے نزدیک 80 سال مصر پر حکومت کی۔ اس عرصہ دراز میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی اولادیں اور ان کی اولادیں مصر کے مختلف علاقوں میں پھیل چکی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے طویل عمر پائی اور اپنے بیٹے افراہیم کی اولاد تیسری پشت تک دیکھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا۔ جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ مجھے بتاؤ تم کس کی عبادت کرو گے؟ آپ کے معبود اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کے معبود کی عبادت کریں گے۔ مجھے دفن کہاں کرو گے؟ جہاں آپ کی وصیت ہوگی۔ دیکھو تمہاری نسل سے ایک عظیم پیغمبر پیدا ہوگا۔ آپ کا اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تھا، اور وہ تم کو اس ملک سے نکال کر اس ملک میں پہنچائے گا جس کے دینے کی قسم میرے پروردگار نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کھائی تھی۔ تو تم ضرور میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا اور میرے آبا کے ساتھ مجھے دفن کرنا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کی لاش میں خوشبو بھر کر مصر ہی میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی وصیت نسل در نسل چلتی رہی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی لادی کی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ وصیت اس وقت بھی سفر میں تھی، چنانچہ جب مصریوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بلاتا میں ہے جو فلسطین کے علاقے نابلس کا ایک گاؤں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 110 سال کی عمر پائی، بعض نے 120 سال بھی بتائی ہے۔